حیا علی خیر العمل، آنکھیں بچھا پیروں تلے، جن پر میرے آقا چلے، چل تو بھی ان راہوں پہ چل، حیا علی خیر العمل۔ نہیں، اصل میں آدمی ہی نہیں ہے۔ اگر وحدت الوجود کے نظریے سے دیکھو تو پھر تو آدمی ہی نہیں ہے۔ اب رہ گئی آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس میں کچھ شک نہیں۔ اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا کہ علی یہ بتاؤ کہ انسان کا اختیار کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اپنا پیر اٹھا، اس نے ایک پیر اٹھا لیا۔ آپ نے دوسرا بٹھا لیا، اس نے کہا نہیں دوسرا تو نہیں اٹھ سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ جو تو نے اٹھا لیا وہ تیرا اختیار تھا، اور جو تجھ سے نہیں اٹھ سکتا وہ تیرے رب کا اختیار ہے۔ ایک دوسرا واقعہ، ایک تو یہ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں عوام کے لیے آپ نے سنا، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف الصدقہ میں آپ نے ایک قول بیان کیا، ایک آدمی آپ کی خدمت میں آیا اور آگے عرض کرنے گئے حضور کہ انسان بااختیار ہے کیا؟ آپ نے فرمایا تو بتا تو اپنی مرضی سے پیدا ہوا؟ کہا کہ نہیں۔ اپنی مرضی سے مرے گا؟ کہا نہیں۔ کہا سمجھ لے جس نے تجھے پیدا کیا پھر اپنی مرضی سے استعمال کرے گا۔ نہیں، یہ ہے اختیار کلی، اور ایک ہے اختیار جزئی۔ اختیار کلی میں بالکل یہی بات ہے کہ نہ تو اپنی مرضی سے پیدا ہوا، نہ اپنی مرضی سے مرے گا، نہ اپنی مرضی سے جیے گا، نہ اپنی مرضی سے صحت مند رہے گا، نہ اپنی مرضی سے بیمار ہوگا، نہ اپنی مرضی سے فقیر ہوگا، نہ اپنی مرضی سے بادشاہ ہوگا۔ یہ تو اختیار کلی ہے۔ اختیار جزئی یہی ہے کہ اپنا ارادہ استعمال کرے گا، اپنی ترکیبیں استعمال کرے گا۔ وہ خیر و شر کی اختیار میں ارادہ ہے نا، اختیار میں اس کے تحت آپ نے تو لکھا ہے نا کہ اسی ارادے کو ترک کرنے کا نام ولایت ہے۔ بعض کا خیال یہ بھی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ باللہ ہے کا یہی مطلب ہے کہ اب کوئی طاقت باقی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور حقیقت بھی ہے جیسے قرآن میں کہا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ ہاں، یا تو اس ارادے کو ترک تو انسان جب تک زندہ نہیں کر سکتا، اس کی حیثیت کو سمجھ لے کہ تو میرے ارادے کی کیا دیکھو حیثیت، ارادہ تمہیں دیا ترک کرنے کے لیے، استعمال کر لیں۔ استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، لیکن استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، لیکن وہی بات آتی ہے کہ اس کی حیثیت کے مطابق استعمال کرو اس کو، اس کے تابع ارادے کے اپنے ارادے کو استعمال کرو۔ دیا بھی ہے نہیں دیا، یہ سوال ہے۔ وما تشاؤون ہاں، الا ان یشاء اللہ۔ نہیں یہ بھی ایک اچھا یہ بھی ایک بات ہے، وہ کہتے ہیں ناحق ہم مجبوروں پر تہمت مختاری کی، چاہے سو جو وہ آپ کریں ہمیں ابز بدنام کیا۔ ارادہ دیا ہے وما تشاؤون نہیں چاہو گے مگر یہ کہ اللہ چاہے، یہ دیکھو اللہ کے چاہنے سے چاہ رہے ہیں۔ دیکھو ایک بات ہے، اب اگر ہم یہی بات مان لی جائے تو پھر سزا و جزا کچھ نہیں رہتی، اگر یہ اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ تہمت والی بات آئی تو ہاں۔ جزا سے اس کا جواب دیا ہے انہوں نے، شیخ ابن ہاں۔ عجیبہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ جزا سزا اسی دھوکے کی وجہ سے ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں کر رہا ہوں یا میرے اختیار سے کر رہا ہوں، اس سے سوال جواب ہوں گے، اور جس نے سمجھ لیا کہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، میری کوئی طاقت نہیں ہے، تو وہ ان 70,000 میں شامل کر دیا جائے گا کہ جو حساب نہ ہوگا نہ کتاب ہوگا، ڈائریکٹ قبروں سے اٹھا کے جنت میں بھیج دیا یہ بھی بالکل ایک تعویل ہے اس کی، اور بات یہ ہے کہ جو کچھ ازل میں فیصلہ ہوا وہی اب تک ہوگا، ہر آدمی کا فیصلہ ہوا، جتنی روحیں زمین پر آنی ہیں سب کا فیصلہ کیا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ کا علم قدیم ہے، اس نے فیصلہ کر دیا،
قلم کو حکم ہوا کہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھ دے. قلم کو اپنے علم سے اس نے علم عطا کر کے اور اختیار دے دیا لکھنے کا، لیکن قلم لکھے گا وہی جو اس کے ارادے میں تھا، اس نے لکھ دیا. اللہ کے لیے حال، ماضی، مستقبل کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس نے لکھ دیا. وہ سب کچھ حال ہی تھا، وہ سب کچھ مستقبل ہی تھا، وہ سب کچھ ماضی تھا، وہ لکھا گیا. اب جو کچھ لکھا گیا اس کی تبدیلی اور اس کا ہونا بھی لکھا گیا. کیا؟ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے علم سے ہو رہا ہے یا اس کے ارادے سے ہو رہا ہے؟ جو کچھ اس کے علم میں ہے وہ ہو رہا ہے. اس کی مرضی اب یہ نہیں کہ یہ ہو جائے اور یہ ہو جائے. اب وہ لکھا گیا، وہ علم میں ہے اس کے، اور اس کے علم میں تھا یہ سب کچھ ہوگا، اور اسی کی مرضی سے ہو رہا ہے، کیونکہ ازل میں اسی کی مرضی تھی کہ جو کچھ لکھا جائے، اس کی علم کی اور اس کی مرضی سے ہوا، لکھا گیا. اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی معلومات میں ہے، اور جو کچھ ہوگا اس کی معلومات میں ہے، اس کے علم میں، اسی کے علم سے ہو رہا ہے. مگر اب اس کا ارادہ یہ نہیں کہ اس کو ایسے تبدیل کر دو، اس کو ایسے تبدیل کر دو. جزوی اختیار جاری ہے، وہ مخلوق میں ہے، وہ جزوی اختیار. لیکن ہر مخلوق وہی کرے گی جو ہو لکھا ہوا ہے. اس کا علم غلط نہیں ہے. مخلوق وہی کرے گی جو کچھ لکھا گیا ہے. مخلوق جو ارادہ ہے مخلوق کا وہ اس کے ارادے کے تحت ہے. اپنی مرضی سے مخلوق کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اپنی مرضی کا ارادہ تو اس کا ہے. مخلوق کا ارادہ تو اس کے ارادے کے تحت ہے، جو لکھا جا چکا ہے اس کے تحت ہو رہا ہے. اور مخلوق اسی کے تحت اپنا ارادہ کا باندھتی ہے اور اپنا ارادہ توڑتی ہے. اور یہی اس آیت کا جواب ہے، لا تبدیل علی کلمات اللہ، کہ اللہ کا فیصلہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے. مقصد یہ کہ آدمی اپنے ارادے سے اس کے کوئی فیصلے کو تبدیل کرنا چاہے تو یہ آدمی سوچ رہا ہے، لیکن وہ تبدیل وہی کر رہا ہے. تبدیل آئی نا سمجھ بات؟ اب وہی حضرت شیخ ابن عجیبہ کی بات آ گئی، یہ کر رہا ہے جو لکھا گیا، اور جو یہ سمجھ لے کہ یہ سب کچھ میں نہیں کر رہا تو وہ اپنے رب کی طرف لوٹا رہا ہے. اور جو اپنے رب کی طرف لوٹا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے فیصلے کو جان رہا ہے اور اپنے رب کو پہچان رہا ہے. تو اس کی پہچان ہی اصل عبادت ہے، اور اسی لیے وہ چھوٹ رہا ہے. کیا؟ اسی لیے وہ چھوٹ رہا ہے. جب تک یہ اپنے اختیار کا پردہ لگا رہے تو فاصلہ ہے رب اور بندے میں. دیکھو، اپنا اختیار کا فاصلہ تو تمہارے نفس کی وجہ سے ہے نا. تمہارا ہی نفس تو کہہ رہا ہے نا کہ میں ہوں. جب تم امر کی تجلی میں آ جاؤ اور امر کی تجلی تم پر ہو جائے تو نفس بے حقیقت ہو جائے گا. اور جب بے حقیقت نفس ہو جاتا ہے تو پھر آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں نہیں ہوں. اب یہ میں تھوڑی ہوں، یہ تو کوئی اور ہے. اب وہ کون ہے؟ تو وہ امر کہتا ہے کہ وہ تیرا رب ہے جس کا وہ امر ہے. اور یہی مثال اس حدیث کی بھی ہے کہ جس میں آپ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا اپنے رب کو. اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک فوج کا سپہ سالار ہے، وہ جو حکم دیتا ہے گولی چلاؤ،
جنگ کرو مارو، اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے امر سے ہوتا ہے، اس کا مطلب اگرچہ کرنے والے فوجی ہیں مختلف لوگ ہیں، حکم اس کا ہے، سب کچھ کر رہے ہیں، حکم اس کا ساتھ ہے، جزوی ارادہ ان کا بھی ہے کہ وہ بھی کر رہے ہیں، ٹریگر دبا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، بم پھینک رہے ہیں، لیکن اصل ارادہ اس کا صرف جس نے کہہ دیا چاہے تو روک دے چاہے تو جاری کر، تو کن ہی کہا نا اس نے، تو اب دونوں کا ارادہ بھی ہے لیکن ایک کا کلی ہے ایک کا جزوی، ایسے سمجھ سکتے ہیں؟ بالکل جس طرح انسان کا علم جزوی ہے اس طرح اس کا ارادہ بھی جزوی ہے، اور مزے کی بات یہ کہ اس کا علم اسی کے علم کے تحت ہے، تابع ہے، اور اس کا ارادہ اسی کے ارادے کے تابع ہے، یہ وہی ارادہ کرے گا جو اس کے لیے لکھا جا چکا ہے۔ مخلوق سے مثال دے گی، مخلوق سے مثال ارادے کی ہے کہ مخلوق ارادے کے تابع ہے، اور ارادہ مخلوق کا جزوی ہے، اور جس نے اپنے ارادے کو پاک و صاف کر لیا اور اپنے قلب کو روح کی طرف راغب کر لیا، یعنی کہ امر کی طرف، یہ خدا کا پوشیدہ راز ہے، یعنی کہ جس نے اللہ کی خفیہ تدبیر کو پہچان لیا وہ ولی ہو گیا۔ فیض کا دریا شارف اپنی کو ہے، تیرے مرشد میرے آقا شارف اپنی کو ہے، تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا، تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا، خدا کو اس نے پہچانا، ہدایت کا صحیح رستہ شعارف آپ ہی تو ہے، فیض کا دریا شعارف آپ ہی تو ہے، مرشد